ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والا بچہ جس کے پاس نہ وسائل تھے، نہ آسائشیں اور نہ ہی وہ سہولیات جو بڑے شہروں کے بچوں کو ملتی ہیں، لیکن اس کے پاس ایک چیز تھی جو سب سے قیمتی تھی: خواب۔ یہ کہانی ہے عادل کی، ایک ایسے بچے کی جس نے صرف خواب نہیں دیکھے بلکہ انہیں حقیقت بنانے کے لیے جنگ لڑی۔ عادل کا بچپن شدید غربت میں گزرا۔ والد ایک معمولی مزدور تھے جو صبح سے شام تک محنت کرتے، لیکن اتنی آمدنی بھی نہ ہوتی کہ سب بچوں کے لیے کپڑے اور کتابیں خریدی جا سکیں۔ گھر کچا، چھت سے بارش ٹپکتی اور سردیوں میں کمبل ایک ہی ہوتا جس میں سارا خاندان لپٹ کر سوتا۔ گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول تھا جہاں ایک ہی استاد تھا۔ عادل نے پہلی بار جب پنسل پکڑی تو اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اسے الفاظ سے محبت ہو گئی۔ استاد نے جلد ہی پہچان لیا کہ یہ بچہ عام نہیں ہے، لیکن اس محبت کو قائم رکھنا آسان نہیں تھا۔ کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں تھے تو وہ پرانے اخبار پڑھتا، پرانی کاپیاں استعمال کرتا اور دیواروں پر انگلی سے لکھ کر مشق کرتا۔ وقت گزرتا گیا اور عادل کی لگن بڑھتی گئی۔ وہ اسکول میں ہر امتحان میں اول آتا۔ اس کی ماں اس کی کامیابیوں پر خوش تو ہوتی، لیکن اندر ہی اندر فکر مند بھی کہ کیسے اس کی تعلیم جاری رکھ پائیں گے۔ ایک دن استاد نے اسے ضلع لیول کے ایک تعلیمی مقابلے میں بھیجا۔ عادل نے وہ مقابلہ جیت لیا۔ یہ اس کی پہلی بڑی کامیابی تھی اور اسی کامیابی نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ مقابلے کے بعد ایک فلاحی ادارے نے عادل کو اسکالرشپ دی۔ اسے شہر کے ایک بڑے اسکول میں داخلہ ملا۔ نیا ماحول، نئی زبان، نئے لوگ، سب کچھ اجنبی تھا۔ بچے اس کا مذاق اڑاتے، اس کے کپڑوں پر ہنستے، لیکن عادل نے کسی بات کا برا نہ منایا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ بھی دوسروں کی باتوں میں آ گیا تو وہ اپنے مقصد سے دور ہو جائے گا۔ اس نے دن رات محنت کی۔ صبح اسکول، شام کو ٹیوشن پڑھانا اور رات کو خود پڑھنا، یہ اس کی روزانہ کی زندگی بن گئی۔ جب اس کے والد ایک حادثے کا شکار ہو کر بستر پر آ گئے تو عادل نے تمام ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ وہ نہ صرف پڑھ رہا تھا بلکہ گھر کا خرچ بھی چلا رہا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ اسے بھوکے پیٹ سونا پڑا، لیکن اس کے حوصلے کبھی کم نہ ہوئے۔ اس نے بڑی محنت کے بعد ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر داخلہ لیا۔ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے وہ ہر ممکن کوشش کرتا رہا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کمانے کے ذرائع بھی بنائے رکھے۔ وہ کبھی کیفے میں کام کرتا، کبھی راتوں کو فری لانسنگ کرتا اور کبھی کوچنگ سینٹر میں پڑھاتا۔ 4 سال کی انتھک محنت کے بعد وہ دن آیا جب عادل نے یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ وہی عادل جس کے پاس بچپن میں کتاب خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، آج کامیابی کے اس مقام پر تھا جہاں ہر شخص اس پر فخر کر رہا تھا۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ان آنسوؤں میں صبر، قربانی اور دعا شامل تھی۔ عادل کو ایک بین الاقوامی کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ وہ اب اپنے گاؤں میں نہ صرف اپنے گھر کو بہتر کر چکا تھا بلکہ وہاں ایک چھوٹا اسکول بھی قائم کر چکا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر میرے استاد نے میرے لیے قدم نہ بڑھایا ہوتا تو شاید میں کبھی پڑھ نہ پاتا۔ اسی سوچ کے تحت وہ خود گاؤں کے بچوں کو مفت تعلیم دینے لگا۔ اس کے اسکول میں آج وہ بچے پڑھتے ہیں جو کبھی اس جیسے تھے۔ خواب تو تھے لیکن راہیں نہیں تھیں۔ عادل نے ان کے لیے وہ راہیں پیدا کیں۔ وہ خود ان بچوں کو پڑھاتا، ان کے والدین سے بات کرتا اور ان کو یقین دلاتا کہ اگر عادل کامیاب ہو سکتا ہے تو ان کا بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ٹی وی چینل نے جب اس کی کہانی نشر کی تو پورے ملک میں اس کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ لوگوں نے اسے رول ماڈل قرار دیا۔ ایک انٹرویو میں جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے سب کچھ کیسے حاصل کیا تو اس کا جواب بہت سادہ تھا: میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے خوابوں کے، لیکن میں نے وہ خواب راتوں کو سونے کے لیے نہیں، جاگنے کے لیے دیکھے تھے۔ یہ کہانی صرف عادل کی نہیں بلکہ ہر اس بچے کی ہے جو غربت، پریشانی اور محرومی کے باوجود ہار نہیں مانتا، جو جانتا ہے کہ حالات جتنے بھی سخت ہوں اگر دل میں یقین ہو تو کامیابی قدم چومتی ہے۔ عادل نے نہ صرف اپنی تقدیر بدلی بلکہ دوسروں کی تقدیر بھی بدلنے کا سبب بنا۔ عادل کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی وسائل سے نہیں، ارادے سے حاصل ہوتی ہے۔ غربت ایک چیلنج ہو سکتی ہے، لیکن اگر انسان کا عزم مضبوط ہو تو کوئی بھی رکاوٹ اسے نہیں روک سکتی۔ وہ بچہ جو کبھی 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستا تھا، آج دوسروں کو کھلانے والا، پڑھانے والا اور سکھانے والا بن چکا ہے۔ یہی وہ بچہ تھا جس نے حالات کو شکست دی